अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे वीडियो एंड की थी कि उम्मे सलमा वो थी जिन्होंने मुश्किल मुश्किल से क्वेश्चन किए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है, उसकी मिसाल एक हमने दी थी कि कुरान में खिताब जो है ऐसे लगता है सिर्फ मर्दों से है, तो इसकी क्या वजह है? औरतों से लगता नहीं गुलाम कि कुरान बात कर रहे हैं। और जिसका जवाब ये था कि नबी सल्लम फिल फॉर उसका जवाब नहीं दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा के पस मंज़र में। इनफैक्ट मेंबर पे चले कि वहाँ पे फिर ये आयत नाजिल हुई, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात, वो जो लंबी सी आयत है। ठीक है, तो उसके जवाब में उसका लुब्बे लबाब ये था कि बेसिकली जब अल्लाह ताला मर्द औरत इस्लाम की नज़र में बराबर हैं, और जब अल्लाह ताला मर्दों से खिताब करें तो उसके ज़िम्मन में औरतें दाखिल होती हैं। ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जो ख़ास हुक्म औरतों के लिए मुख्तस है। इसके अलावा फिर एक और क्वेश्चन उन्होंने किया था कि ऐसा क्यों है कि हमें इनहेरिटेंस में विरासत में आधा हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, आमतौर पे तो यही है डिफ़ॉल्ट, लेकिन देर आर केसेस जहाँ पे औरत को ज़्यादा भी मिलता है। ठीक है, और देर आर केसेस जहाँ पे औरत को इक्वल भी मिलता है। ठीक है, डिपेंडिंग, क्योंकि इसका ताल्लुक यहाँ पे सबसे पहले ये बात समझने की कि इस्लाम ने ही पहली मर्तबा औरतों को हकूक़ देने की बात की थी। इससे पहले तो था ही नहीं है ना, ये चक्कर ही नहीं था। तो इसका ताल्लुक हुकूक और फ़राइज़ उससे है। ठीक है, कि मर्द की जो दौलत है, माल है, उसके अंदर उसका सिर्फ ज़ाती हक नहीं है, उसके ऊपर और जिम्मेदारियाँ भी डाली गई हैं कि उसने घर वालों को पालना भी है, उसको उनका खर्चा भी उठाना है। ठीक है, जबकि औरत जो कमाती है, जो उसका माल होता है, वो ज़ाती तौर पर उसका होता है, उसके ऊपर किसी और का तसर्रुफ़ का हक नहीं है किसी का। ठीक है, तो इसका इट इज़ नॉट अबाउट ओनली वैल्यू बट ऑल्सो समथिंग रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर। ठीक है, एनीवे, back to the speciality of उम्मे सलमा। she was the only उम्महातुल मोमिनीन जिन्होंने हज़रत जिब्राइल को उनकी असल ह्यूमन हालत में देखा था। ठीक है, वो दहिया कल्बी के रूप में आए थे, और उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा ने इनको अपने घर पे दहिया कल्बी की सूरत में देखा। ठीक है, फिर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घर की ज़िंदगी थी, घरेलू ज़िंदगी थी, फिर क्या कहते हैं, इंटीमेसी के जितने भी मामलात हैं और इश्यूज़ हैं, ठीक है, मर्द और औरत की गुर्बत के, इसी तरह मैरिटल इश्यूज़ और जेंडर इश्यूज़ और दीगर इस तरह के जो हसास टॉपिक्स हैं, उनसे बहुत सारी रिवायतें हज़रत उम्मे सलमा से मरवी हैं। ठीक है, क्योंकि ये नबी सल्लम के अज़वाज में से थी। फिर जो उनकी बेटी थी हज़रत ज़ैनब, ठीक है, शी ऑल्सो ग्रू अप एंड शी वाज इक्वली ब्रिलियंट एज हर मदर। ठीक है, उसी तरह की ये आलिम, फ़कीहा और मुत्तकी थी। फिर नबी सल्लम के विसाल के बाद हज़रत उम्मे सलमा ने अपनी ज़िंदगी को ना इबादत और पढ़ाने में लगाया। ठीक है, सहाबा को और दीगर जो आगे जनरेशन आई थी, ताबीन, तबा ताबीन की, ताबीन की इनफैक्ट, उनको भी ट्रेन करने में सारा वक्त सर्व किया। ठीक है, फिर फतवा देती थी। हज़रत इब्न अब्बास इनके स्टूडेंट थे। ठीक है, और स्पेसिफिकली इफ़ आई टेल यू, तो 378, ठीक है, 378 रवायतें हज़रत उम्मे सलमा से मरवी हैं, ऑथेंटिक रवायतें। ठीक है, इसमें कुछ बहुत सारी मुत्तफ़क़ुन अलैहि भी हैं, और शी लिव्ड अ वेरी लॉन्ग लाइफ। ठीक है, तकरीबन 90 साल की उम्र पाई, और नबी सल्लम की हयात, उनकी विसाल, फिर खुलफा राशिदीन चारों, उनका दौर देखे, और फिर यजीद इब्न मुआविया के दौर तक इनकी ज़िंदगी चली। ठीक है, और इस सब के दौरान उन्होंने बहुत सारे फितने अगेन देखे, अपने करीबी और नबी सल्लम के अहले बैत में से कईयों का किलिंग्स, ठीक है, उनकी शहादतें भी अपनी आंखों से विटनेस की। ठीक है, तो ये सारे वो चीज़ें थी जो नबी सल्लम ने उनको वे पहले बता दी थी। ठीक है, तो शी वाज मेंटली प्रिपेयर्ड टू सी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हम सीरत का मुताला करें, बिलखुसूस आखिरी वक्त में किस तरह हालात होंगे, ये सारी रहनुमाई हमें हदीस के लिटरेचर से मिल जाती है। ठीक है, इफ़ वी डू दैट, तो वी विल बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। ठीक है, तो हम इतने परेशान नहीं होंगे, हम विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू हैंडल ऑल ऑफ दैट डिफ़िकल्टी। सो इस जब हम सब जान लेंगे, पढ़ लेंगे, तो अब ज़हनी तौर पे तैयार होंगे, और हमें कोई बिग इशू नहीं लगेगा आज के दौर में। ठीक है, एंड दैट इज़ द केस, वी शुड बी रेडी फॉर ऑल दैट इज़ कमिंग।
انفیکٹ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے گرینڈ بچوں کو، ٹھیک ہے، حضرت زینب کی جو 2 بیٹے تھے ان کو اپنے سامنے شہید پایا، ٹھیک ہے، وہ ان کی باڈی ان کے سامنے لے کے آئی گئی جب مدینہ میں قتل و غارت ہوئی تھی یزید کے دور میں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور بڑی خاص بات میں آپ کو بتاؤں، غور سے سنیں کہ حضرت ام سلمہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا بال مبارک تھے، کچھ تھے جس میں حضرت خالد بن ولید رکھتے تھے، وہ اپنے ہیلمٹ کے اندر نا یہاں پہ بال رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال آئی تھنک ان کے پاس تھا، اور اس طرح پھر وہ غزوات میں شامل ہوتے تھے، وہ دلیری سے اس کے ساتھ لڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ ان سے گرا، ٹھیک ہے، نیچے کے گر گیا میدان جنگ میں، تو انہوں نے جنگ کی پرواہ نہیں کی، سائڈ پہ کر دیا اس جنگ کو، ٹھیک ہے، اور اپنی بالکل زندگی کو داؤ پہ لگا کے اپنا وہ بال ڈھونڈنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جو بال ان کے ہیلمٹ سے نیچے گرا تھا اس کو ڈھونڈا، بالآخر ان کو ملا بھی وہ۔ تو اسی طرح حضرت ام سلمہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال سیو کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بطور برکت۔ پھر comes the time of her death, she dies a natural death and ابو ہریرہ تھے جنہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا، ٹھیک ہے۔ Before I end, I want to shed light on two aspects of her legacy that are very less known, ٹھیک ہے، بڑے ریئر ہیں۔ ان کے بچے بھی صحابہ تھے، ٹھیک ہے، صحابیات تھے۔ تو بالخصوص میں بات کروں گا حضرت زینب کی، جو جب ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو حضرت زینب اس وقت جو ان کی ذاتی بیٹی تھی پچھلے ہسبینڈ سے ابو سلمہ سے، وہ بریسٹ فیڈ کرتی تھی، ٹھیک ہے، ابھی دودھ پیتی تھی۔ تو افیکٹولی حضرت زینب نے جب ہوش سنبھالا، شعور پایا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور باپ دیکھا، ٹھیک ہے، اور اینڈ ہی یوز ٹو لو ہر لاٹ، ٹھیک ہے۔ بلکہ عمار ابن یاسر جو کہ حضرت زینب کے ماموں ہیں اور ام سلمہ کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں یعنی ایک دل لگی کے طور پہ کہ زینب جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فیملی کے درمیان حائل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے میں، ٹھیک ہے، اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب سے محبت فرماتے تھے اور اظہار کرتے تھے۔ سو حضرت زینب کا رول ایسا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ ڈائمینشن ہمیں دیتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک اسٹیپ فادر کیسے سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلویز ایز ایکسپیکٹڈ کہ پرانی روایتوں ریتوں کو توڑا، ٹھیک ہے، جو کہ غلط تھیں، کہ اسٹیپ فادر اور اسٹیپ چلڈرن کے درمیان جو ایک فرکشن اور ایک ہمیشہ غلط چیز رہتی ہے، وہ عنصر سارا ختم کیا، اور ہی ڈیمانسٹریٹڈ، ٹھیک ہے، سکسیزفلی کہ ہاؤ ٹو گیو دا سیم لیول آف رسپیکٹ اینڈ لو ٹو دا اسٹیپ چلڈرن، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ام سلمہ کے گھر داخل ہوتے ہیں تو انفیکٹ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زینب کدھر ہے، ہماری زینب کدھر ہے۔ جب وہ آتی ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہماری بیٹی کدھر ہے یا زینب کدھر ہے، یہ پورا یہ کیا کہتے ہیں لفظ یوز کرتے ہیں کہ میری زینب، ہماری زینب کدھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہی یوز ٹو گریب ہر، کس ہر، پیار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ ایک بڑی اسپیشل بات اس کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو یہ بڑے خاص تھا ان کے ساتھ، تو وہ حضرت زینب کے اوپر اپنے وضو کے پانی کے چھینٹے ڈالتے، ٹھیک ہے، ان کے چہرے پہ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت زینب گرو اپ ود آل دیز گڈ میموریز آف چائلڈہڈ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت زینب بھی she lived a very long life like her mother، ٹھیک ہے، بہت لمبی عمر انہوں نے پائی، اینڈ she came to be known as the most knowledgeable woman of Medina، ٹھیک ہے، women of Medina۔ In fact, she also became the teachers of some incredible ulamas of this ummah۔ مثال کے طور پہ حضرت عروہ ابن زبیر جو تھے، جن سے سیرت نبی کا بہت سارے حصہ میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے۔ پھر زین العابدین علی ابن حسین جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ سن تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کی شاگردی میں تھے۔ ایک بڑی انوکھی بات کہ وہ اولڈ تو ہوتی گئیں، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ان کے چہرہ ہمیشہ تر و تازہ اور ینگ رہا، ٹھیک ہے، حضرت زینب کا۔ اینڈ وہ کہتی تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضو کے پانی کی برکت ہے کہ میرے چہرے پہ کبھی بھی بڑھاپے کا اثار نہیں نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اینڈ شی یوزڈ ٹو سے دس ٹو پیپل۔ پھر ایک اور پہلو لیگیسی کا وہ یہ کہ you might all know کہ حضرت حسن البصری جو تھے، he was known to be probably the greatest master of this ummah and particularly the tabi'in, the generation of the tabi'in، ٹھیک ہے، بہت یعنی انہوں نے مقام پایا، ٹھیک ہے، علمی بھی، روحانی بھی، سب کچھ۔ تو
ان کا تھوڑا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں اسلام جب آیا نا تو اٹ واز این primarily it came as an opponent to the system of tribalism, جس کے اندر یہ ساری خباستیں اور نحوستیں تھیں کہ فیملی ٹائز کو زیادہ اس کے اوپر فوکس تھا, سلیوری کا انسٹیٹیوشن تھا, ریسزم بہت جڑوں میں بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اکنامک اتنی ڈسپیرٹی تھی, اونچ نیچ تھی طبقوں کے درمیان. تو ایسے موقع پر وہاں سے اسلام ٹرانسفارم کرتا ہے لوگوں کو, اور عملاً ٹھیک ہے ان کی زندگی کو ایسا چینج کرتا ہے اور وہ بڑے بڑے نام پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی مثال یہی ہے کہ حضرت حسن بصری کی فگر سامنے آتی ہے کہ ہی واز اے سن آف 2 freed slaves. ٹھیک ہے, غلام تھے ان کے والدین, ان کو آزاد کیا گیا. تو ان کا یہ بچہ اس امت کا اتنا بڑا عالم بنتا ہے. ٹھیک ہے, اتنا بڑا دائی بنتا ہے, اتنا بڑا روحانی پیشوا بنتا ہے. سو ہز فادر واز دا سلیو آف زید ابن ثابت, ٹھیک ہے, جو کہ جامع قرآن کا کے نام سے جانے جاتے ہیں, جنہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا دونوں دور میں. ٹھیک ہے, حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کے دور میں. پھر ان کی جو والدہ تھی حضرت حسن بصری کی, وہ تھی خیریہ. ٹھیک ہے, خیریہ یہ حضرت ام سلمہ کی آزاد کردہ باندھی تھی. ٹھیک ہے, رائٹ. تو یہ دیکھیں غلاموں کے گھر میں پیدا ہوا اور اتنا بڑا امام بنا, اور لوگوں نے اور اسلام کے ماننے والوں نے کبھی ان کو شیکل نہیں کیا, ایسے دھتکارا نہیں, اور پوری ان کی اتھارٹی کو اسٹیبلش مانا. ٹھیک ہے, تو اسلام عملاً جو ہے نا اس پورے انسٹیٹیوشن کو ختم کر کے اس نے دکھایا ہے. کریکٹ. تو حضرت حسن بصری کو بڑی چائلڈ ہوڈ میموریز تھی اپنے اس گھر میں پلنے بڑھنے کی. ٹھیک ہے, گو کہ وہ حضرت خیریہ کو ام سلمہ نے آزاد کرتے تھے, لیکن وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہیں. ٹھیک ہے, ایز اے کولیگ ان کے گھر پہ رہیں, اور ان کے کام شام بھی سر انجام دیتی تھی. ٹھیک ہے, کوئی بھی ان کی ضرورت تھی, باہر جانا ہوتا تھا, کچھ کرنا ہوتا تھا, کیونکہ یاد رہے کہ صحابہ آ رہے ہیں, تابعین آ رہے ہیں, لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں, فتویٰ, ان کی جورسپروڈنس فقہ سیکھ رہے ہیں, سب کچھ. تو اس پوری بیزی اسکیجول کے اندر وہ اپنے دیگر جو منڈین کام ہوتے ہیں روزمرہ کے, وہ خود نہیں کرتی تھی, تو وہ ان کی بجائے حضرت حسن بصری کی والدہ کرتی تھی. اور پیچھے جب حضرت حسن بصری ایز اے چائلڈ روتے تھے, تو حضرت ام سلمہ ان کو اپنے سینے سے لگا کے دودھ بھی پلا دیتی تھی. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے بہت یہ تربیت میں رہے ہیں تھرو آؤٹ. ٹھیک ہے, پرورش میں رہے ہیں. اور جب کبھی جانا ہوتا تھا, صحابہ کا سرکل ہوتا تھا, ملنا ہوتا تھا, میٹنگز ہوتی تھی, تو ہی یوزڈ ٹو اکمپنی ود ہز مدر اینڈ ام سلمہ. ٹھیک ہے, اور حسن بصری بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر ان کو پکڑتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے, ان کو دعائیں دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس امت کا اتنا بڑا عالم اور پیشوا بنتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. انشاءاللہ we'll meet you in the next episode, some new story.